नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेक्चर जिसका उन्वान है हजर अस्वद की कहानी, आज इसमें हम जो सरगर्मी करने जा रहे हैं वो इस सबक की बुलंद ख्वानी हो गई, साथ में इसके अल्फाज मानी भी हम लिखेंगे, जो इसमें मुश्किल अल्फाज मानी है वो भी हम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी हजर अस्वद की कहानी को पढ़ने के कुछ तदरीसी मकासद हैं जो मैं आपके सामने पहले आपके सामने बुलंद ख्वानी करूँगा उसकी, फिर मैं आपके सामने बोर्ड पर भी लिखूँगा ताकि आपको उसको याद करने में आसानी हो और वो मकासद भी हमारे पूरे हों। हमने ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ के फिर इसको याद भी करना है और इस पर इम्प्लीमेंट भी करना है, इसमें अमल भी करना है। और हमारा ये मजहबी फ़राइज़ है कि हम इसे याद भी करें। तो तदरीसी मकासद जो इस कहानी के हैं वो पहला ये है, बच्चों में मज़हब की मोहब्बत पैदा करना। हजर अस्वद की कहानी पढ़ने का पहला जो मकसद है वो तमाम स्टूडेंट्स, तमाम बच्चों और तमाम मुस्लिम उम्मत के अंदर मज़हब के से मोहब्बत पैदा करना है, अपने मज़हब से मोहब्बत पैदा करना है। और उसके बाद दूसरा जो मकसद है, बच्चों को इस्लामी तारीख़ से आगाह करना। और नंबर 3 पे जो है, बच्चों को अखलाकियात की रोशनी से मुनव्वर करना है। नंबर 4, बच्चों को ईमान की दौलत से माला माल करना। और जो आखिरी मकसद है इस कहानी के पढ़ने का, बच्चों को पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से आशना करना, सीरत मुबारका से के बारे में उनको बताना। तो ये वो मकासद हैं जो इस कहानी को पढ़ने के हैं। तो ये मकासद मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको इसको, आप भी अपनी नोटबुक और पेंसिल अपने साथ रखें और इसको लिखते जाइए। तो पहला जो मकसद है, यहाँ पर हम मकासद लिख लेते हैं। नंबर 1 है बच्चों में मज़हब की मोहब्बत पैदा करना। इसमें दूसरा मकसद जो है, बच्चों को इस्लामी तारीख़ से आगाह करना। तीसरा मकसद है बच्चों को अखलाकियात की रोशनी से मुनव्वर करना। नंबर 4 पे है बच्चों को ईमान की दौलत से माला माल करना। और जो इस कहानी का जो आखिरी मकसद है वो ये है, बच्चों को
پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آشنا کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ وہ مقاصد ہیں جو اس کہانی کے پڑھنے کے ہیں، تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں جو پہلا مقصد ہے بچوں میں مذہب کی محبت پیدا کرنا۔ اس کہانی کو پڑھ کے ہم بچوں کے اندر مذہب کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا جو اس کا مقصد ہے بچوں کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کرنا، بچوں کو اخلاقیات کی روشنی سے منور کرنا، اور نمبر 4 پہ ہے بچوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا، اور آخری جو مقصد ہے 5واں، بچوں کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آشنا کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم حجر اسود کی بلند خوانی کی طرف جا رہے ہیں، تو اپنی بک کا پیج نمبر 7 کھول لیں، تو میرے ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند بھی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا، تو اللہ تعالی کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ کہاں سے لائے پتھر؟ جنت سے فرشتے جو ہیں وہ پتھر جو ہے وہ زمین پر لائے، اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں، تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، یعنی کہ چومتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے، حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے، یعنی کہ چومتے تھے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ یعنی کہ لگانے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے، سعادت، خوش نصیبی۔ خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخر کار مکہ کے چند جہاں دیدہ تجربہ کار لوگ، جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا
کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ یہ اسٹوڈنٹس، تو دیکھیں وہ اتنا معتبر تھا کہ سب جو وہاں کے بزرگ تھے، فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، تجربہ کار تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ اتنا معتبر ہے اور ہر قبیلہ یہ چاہے گا کہ ہم اس کو نصب کریں، تو ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ اگر یہی بات اگر فیصلہ نہ ہو پایا تو ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے کا خدشہ تھا اور بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، سنایا کہ کل صبح جو خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے شخص آئے گا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 35 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ اسٹوڈنٹس دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ باتیں کی جب آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اس وقت بھی وہاں کے جو مکہ کے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص تھے جو خانہ کعبہ کے صحن میں داخل ہوئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے تھام کر چادر کو اٹھایا، چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین زیارت کرنے والے زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج اس کی بلند خوانی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بلند خوانی کے بعد اب ہم اس کے خاص الفاظ کی طرف جاتے ہیں جن کے ہم الفاظ معنی لکھیں گے، ان کے معنی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہم الفاظ معنی کی طرف بڑھتے ہیں، ایک طرف سے ہم الفاظ لکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بھی اپنی نوٹ بک پہ اس کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ پہلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے فرزند۔ فرزند کا مطلب ہے بیٹا۔
فرزند کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا۔ اگلا ہے تنسیب۔ تنسیب نسب کرنا، جوڑنا۔ تنسیب کا مطلب کیا؟ نسب کرنا یا لگانا۔ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے طواف، اور اس کا مطلب ہے چکر۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ اگلا لفظ ہے پیغمبر۔ پیغمبر، اور اس کا مطلب ہے رسول، نبی یا پیغام دینے والا یا لانے والا۔ اگلا لفظ ہے سعادت۔ سعادت، خوش نصیبی۔ خوش نصیبی۔ اس کے بعد ہے قبائل۔ قبائل قبیلہ کی جمع ہے۔ قبائل قبیلہ کی جمع۔ جہاں دیدہ، اگلا لفظ ہے جہاں، جہاں دیدہ، اور اس کا مطلب ہے تجربہ کار۔ جہاں دیدہ، تجربہ کار۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس حکمت۔ حکمت، دانائی۔ اور آخری لفظ ہمارے پاس زائرین۔ زائرین، زیارت کرنے والے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ہم نے معنی لکھے۔ آپ کے سامنے میں ان الفاظ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے فرزند۔ فرزند کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا۔ فرزند مین بیٹا۔ اگلا لفظ ہے تنسیب۔ تنسیب کا ہم نے میں نے لکھا نسب کرنا یا لگانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے طواف۔ طواف کا لفظ مطلب چکر ہے، جس کے گرد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا کو طواف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے لکھا پیغمبر، اور پیغمبر کا معنی ہے رسول، نبی یا پیغام لانے والا۔ اگلا لفظ ہے سعادت۔ سعادت کا مطلب ہے خوش نصیبی۔ سعادت مین خوش نصیبی۔ اور اس کے اگلا الفاظ ہے ہمارے پاس قبائل۔ اس کا مطلب میں نے لکھا قبیلے کی جمع۔
اگلا لفظ ہے جہاں دیدہ. جہاں دیدہ کا مطلب ہے تجربہ کار. اور اس کے بعد ہے حکمت. حکمت کا مطلب ہے دانائی. اور آخری جو لفظ ہمارے پاس ہے زائرین, اور اس کا مطلب ہے زیارت کرنے والے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ الفاظ تھے حجر اسود کی کہانی کے. پیارے بچوں, آج ہم نے حجر اسود کی کہانی کی بلند خوانی کی, الفاظ معانی لکھے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی مشقی سوالات, جس میں سوال جواب ہیں, خالی جگہ پر کرنی ہے, جملے بنانے ہیں اور مترادف الفاظ لکھنے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. کل کے لیے اللہ حافظ.